مثلا وہ بڑے بڑے جو دیگچے ہوتے ہیں ہوٹل والوں کے, وہ بھی آپ دھوتے ہیں؟ کیسے یار, دکھاؤ ذرا ہاتھ اپنے, ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بڑے بڑے برتن دھوتے ہو. دعائی کے لیے پیسے جمع کرتے ہو آپ, تو ماما کی دعائی کتنے کی آتی ہے روز کی؟ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا آپ کے لیے, میں آپ کو یہاں پہ اپنے اسکول میں رکھوں اور آپ کو اچھی ایجوکیشن دوں, آپ کو اچھا یونیفارم دوں, آپ کو کتابیں لے کے دوں. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ ایک آپ کی پہلی ویڈیو ایک میں نے دیکھی تھی ایک دو دن پہلے, تو اس میں کافی آپ سیڈ اور غمگین نظر آ رہے تھے, تو آج بڑے چہک رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے. کیا وجہ تھی غمگین ہونے کی, اور آپ خوش ہونے کی کیا وجہ؟ جی, غمگین ہونے کی وجہ تو آپ نے ویڈیو اگر دیکھیے پوری تو اس میں بس وہ ایک بچے کی مجبوری اور غربت اور اس کی والدہ کی بیماری تھی, اور میں چاہ رہا تھا کہ کسی طرح سے میں اس کی مدد کروں. تو میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جیسے میں اس کو یونیفارم تو لے کے دے سکتا ہوں, اس کو میں کتابیں دے سکتا ہوں, اس کو تعلیم دے سکتا ہوں, لیکن جو وہ مزدوری کرتا ہے, جو گھر کے لیے وہ پیسے لے کے جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر, وہ ہو سکتا ہے کہ میں نہ دے پاتا, یا کہہ لیں کہ سٹارٹ میں دیتا, بعد میں اس کو وہ جاری نہ رکھ سکتا. وہ بڑی پریشانی تھی. تو میں نے ایک اس میں زندگی میں پہلی بار ایک اپیل کی تھی دوستوں سے کہ آپ اگر میرے ساتھ کچھ تعاون کریں. تو ابھی وہ ویڈیو جو تھی وہ جب اپلوڈ ہوئی تو میں پریشان تھا کہ پتہ نہیں میں نے یہ صحیح بھی کیا ہے یا نہیں کیا, یا دیکھنے والے کیا سوچیں گے کہ اس بندے نے کیوں ایسا کیا ہے. تو لیکن جو ہی وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی اور اس کے ابھی میرے حال میں 13-14 ویوز ہوئے تھے, تو مجھے میرے چچا کے بیٹے کا فون آ گیا. انہوں نے کہا جی میں اس بچے کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. ابھی اس کا فون میں نے رکھا ہی ہے, تو پھر میری ہی فیملی سے ایک اور بھائی کا فون آ گیا, اور انہوں نے تو خیر سختی سے انہوں نے کہا تھا کہ میرا ذکر بھی نہ کرنا, تو انہوں نے بھی کہا کہ میں اس کو سپورٹ کروں گا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ میری بات جو ہے وہ چونکہ دل سے نکلی تھی, اور اللہ پاک نے اس میں اثر پیدا کیا, اور دوستوں نے اس کو اس پہ لبیک کہا. تو اب مجھے 2 ڈونرز جو ہیں وہ ایک بچے کے لیے مل گئے. تو میں نے وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہا کہ میرے پاس چونکہ اب 2 ڈونرز آ گئے ہیں, تو میں کوشش کروں گا کہ ایک کی بجائے 2 بچوں کو سپورٹ کر سکوں. تو جب میں نے پتہ کیا تو اس بچے کا دوسرا بھائی ہے, وہ بھی اس سے کوئی 2 سال بڑا ہے, اور وہ بھی کسی شاپ پہ لگا ہوا ہے, کام کرتا ہے, اور اس طرح سے ان کے جو حالات ہیں نا, ان کا جو گزر اوقات ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے. تو الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی. اب یہ ہوا کہ میں نے وہ جو میرے دوست ہیں, جو میرے چچا کے بیٹے ہیں, انہوں نے کل ہی مجھے کچھ پیسے ٹرانسفر کر دیے. تو میں الحمدللہ اس پہ میں نے کام شروع کر دیا. اس بچے کو ہوٹل سے اٹھوا لیا, اور اس کی تعلیم کا سلسلہ بھی آج ہی سے شروع کر دیا. ماشاءاللہ. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. چلیے, اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے, اور جن لوگوں نے یہ اس کو سپورٹ کرنے کا وعدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کرے, اور اللہ توفیق دے کہ وہ مزید اس طرح کے نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں. جی, یہ سجاد بھائی بظاہر یہ چیزیں مشکل لگتی ہیں, لیکن اگر آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی مددگار ثابت ہوتی ہے, بے شک مددگار ہوتی ہے, اور وہ قدم قدم پہ آپ کی مشکلات دور کرتی ہے, آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے. تو الحمدللہ بہت خوش ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ 1 سے 2 اور 2 سے 4 اور 4 سے 8 ایسے میں لوگوں کی مدد کر سکوں, تاکہ ان کا فیوچر بہتر ہو سکے. میں نے تھوڑی سی ریکارڈنگ اس بچے کی
کی تھی، اس سے انٹرویو کیا، اس سے باتیں کی، تو یقین کیجیے کہ میرا دل تو نہیں کرتا کہ میں اس کو چلاؤں یا اس کو اپلوڈ کروں، لیکن بچے کا چہرہ دکھائے بغیر میں انشاءاللہ وہ کچھ اس کی باتیں آپ سب کو سنواؤں گا کہ وہ بچہ کتنا میچور ہے اس عمر میں. ابھی 9 سال اس کی عمر ہے، تو بہت میچور ہے. اس کو ماں کی بیماری کی فکر ہے اور اپنے گھر والوں کی جو معاشی حالات ہیں ان سے وہ پریشان ہے. تو انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ اس بچے کو اچھا مستقبل ملے. ہاں جی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک. اچھا، آپ کتنے بجے صبح کام پہ آتے ہیں؟ ہوٹل پہ آپ کتنے بجے آتے ہیں؟ میں جاتا ہوں 5 بجے. 5 بجے جاتے ہو؟ تو 5 بجے جا کے وہ تو بہت صبح ہوتا ہے. نماز کے بعد 4:30 بجے 4:20 پہ تو نماز ہوتی ہے. تو کیا کرتے ہو؟ اسپا کرنے جاتا ہوں. اسپا کرنے پہ نہیں، کیا ہوٹل پہ جب آ جاتے ہو ہوٹل سے آگے وانڈے دھوتا ہوں. پھر وہ جو برتن دھوتے ہیں آپ؟ برتن دھوتے ہیں. پھر جب وہ دو میں کھڑے ہوتے ہیں. برتن کیا وہ چھوٹے برتن پلیٹیں دھوتے ہو آپ؟ بڑے بھی برتن ہوتے ہیں. بڑے برتن بھی ہوتے ہیں، مثلا وہ بڑے بڑے جو دیگچے ہوتے ہیں ہوٹل والوں کے، وہ بھی آپ دھوتے ہیں؟ کیسے یار، دکھاؤ ذرا ہاتھ اپنے. ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بڑے بڑے برتن دھوتے ہو آپ؟ بڑے بہادر ہیں. تو اگر آپ یہی انرجی جو آپ لگاتے ہو برتن دھونے میں اور دیگر کام کرنے پہ، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اسکول پڑھو، آپ کو کتابیں دی جائیں، آپ کو بیگ دیا جائے، آپ کو یونیفارم دیا جائے، تو کیا آپ اسکول نہیں پڑھو گے؟ دوائی کے ماما کے پیسے لینے آتے ہیں نا، تو ماما کی دوائی لینے جاتا ہوں. دوائی کے پیسے لینے، دوائی کے لیے پیسے جمع کرتے ہو آپ؟ تو ماما کی دوائی کتنے کی آتی ہے روز کی؟ 800 یا 900. 800 بھی 900 کی آتی ہے دوائی. وہ کتنے دنوں کے لیے ہوتی ہے؟ 3 دن. 3-4 دنوں. تو پھر بیٹا یہ سارے پیسے تو آپ کے ماما کی دوائی پہ لگ جاتے ہیں، اور بھی ضرورتیں ہوتی ہیں. کھانا کیسے بناتے ہو جب سارے پیسے آپ کے ادھر لگ جاتے ہیں؟ اور جو نانا لاتے ہیں نا ڈالیں تھوڑی تھوڑی سی. اچھا، نانا ابو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، تھوڑی بہت دالیں وغیرہ وہ جو ہیں، وہ چاول، دالیں، آٹا، یہ سب چیزیں نانا ابو دیتے ہیں آپ کو؟ Yes. ٹھیک ہے. تو اگر فرض کریں یہ جو آپ کو جو پیسے ملتے ہیں ہوٹل سے وہ آپ کو دے دیے جائیں اور اس سے آپ اپنی ماما کی دوائی لو یا گھر کے لیے راشن لو، تو کیا پھر پڑھ سکیں گے آپ؟ اسکول آئیں گے پھر آپ؟ Yeah. پکی بات؟ وعدہ؟ اسمائل تو دے دو ایک. وعدہ؟ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا آپ کے لیے کہ میں آپ کو یہاں پہ اپنے اسکول میں رکھوں اور آپ کو اچھی ایجوکیشن دوں، آپ کو اچھا یونیفارم دوں، آپ کو کتابیں لے کے دوں، اور آپ کی ماما کی جو دوائیاں ہیں نا وہ بھی سمجھو کہ آپ نہیں لے کے دینی ہیں ان کو. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر جب آپ بڑے ہو جاؤ گے، پھر آپ کا اچھا بزنس ہو جائے گا، آپ کی جاب ہو جائے گی کوئی. ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ نے وہ یہ جو آپ کو ملتے ہیں نا پیسے، یہ پھر آپ نے ریٹرن کرنے، واپس کرنے. ٹھیک ہے؟ Yes. ویری گڈ.